السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے قواعد ہیں ادغام اور اقلاب۔ آئیے سب سے پہلے ادغام پر غور کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ یرملون کا مطلب ہے یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی جو لفظ اس میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ادغام ہوگا اگر یہی 6 حروف آ جائیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جب لام اور را یعنی لام اور را آ جائیں تو بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حرف آ جائیں تو غنہ کے ساتھ ہم ادغام کریں گے۔ تو حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف ہیں جن میں سے 2 پر غنہ نہیں ہے اور 4 پر غنہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ نیکسٹ ہمارا قاعدہ ہے اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد صرف حرف با، ایک ہی حرف ہے۔ اقلاب کے قاعدے میں صرف ایک ہی حرف ہے کہ حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ جو آخر میں نون ساکن آ رہا ہے اس کو میم سے بدل دینا ہے، تن لکھنے کے بجائے تم لکھ دیا جائے، تو یہ ہے اقلاب کا قاعدہ، یعنی اخفا کر کے چھپا کے غنہ کریں گے، لیکن اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ تو ہجے جو ہے اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ ادغام میں جو حروف یرملون ہیں ان کے ہجے اس طرح کریں گے: میم، نون، یا، تینوں لفظ پڑھیں گے۔ میم، نون اور پھر آگے والا یا جو مشدد ہے، تشدید ہے جس کے اوپر، 3 دندانوں والی تشدید ہے جس کے اوپر، میں، یا، ٹھیک ہے، یا زبر یا، میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، میں یقو، یہ جو ہم نے غنہ کیا ناک میں آواز لے کر گئے، میں یقو، یہی ہے ادغام۔ لام پیش لو، میں یقولو۔ اس کے بعد اقلاب کے ہجے اس طرح کریں گے: میم، نون زیر من، با عین زبر با، لیکن جب ہم نے ملا کر دونوں کو پڑھا تو ہم نے من با نہیں پڑھا، میم با، دال زیر دی، میم با دی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس پریکٹس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یقول من ورق الجنت من یوم من ولی من مشہد من مثلہ من نصویر من نطفۃ، قلقلہ ہوا یہاں پہ استوا پر، مر ربک۔ اب ادغام کے قاعدہ میں جب ہم نے 2 لفظ پڑھے تھے را اور لام، یعنی ان کو غنہ نہیں کرتے، اب ناک میں آواز نہیں جا رہی، مر ربک، مر ربہم، من لدنہ، یہ لام ہے ادغام کے قاعدے میں لیکن غنہ نہیں کیا، یکن لہ کتابا یلقاہ رجل یسعی ہدی و ذکری وجوہ یومئذ برحمۃ منہ سراجا منیرا حطۃ نغفر لکم۔ جو یہاں پہ ریڈ کلر میں ہے یہ بتوا قلقلہ ہے، مشدد بھی ہے، اس لیے اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھا۔ خلق نعیدہ محمد الرسول اللہ، یہ را ہے حروف یرملون میں سے ہے لیکن غنہ نہیں کیا۔ رؤوف الرحیم، یہاں پہ بھی را ہے، غنہ نہیں کیا لیکن حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام کا قاعدہ ہی استعمال ہو رہا ہے۔ مصدقا لما، لام آیا ہے تنوین کے بعد، حروف یرملون میں سے ہے، ادغام ہے لیکن غنہ کے بغیر۔ ویل لکل، یہ بھی تنوین کے بعد لام آیا ہے، لام کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے نا کہ تنوین یعنی 2 پیش ہے، تنوین کے بعد لام آیا ہے لیکن غنہ نہیں کیا ہے، حروف یرملون میں سے ادغام کا ہی قاعدہ ہے۔ اب آ جاتا ہے اقلاب کا قاعدہ، اس کو آپ غور سے دیکھیے، اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، میم بعد، یہ اقلاب ہے، میم بقلہا انبئہم لینبذن، غنہ ہو رہا ہے نا اس پہ بھی، تو
تو لیکن یہ ہے کہ نون ساکن کو میم سے بدل دیا. قولم بلیغن. اب دو زبر یا دو زیر دو پیش تینوں جو ہے ان کا بھی آہر دیکھیں، تن تین تن، آہر پہ نون ساکن ہی آ رہا ہے، اس نون ساکن کو ہم نے میم میں بدلا ہے. قولم بلیغن. امید ہے سمجھ آپ کو آ رہی ہوگی، لیکن غور کریں تھوڑا سا. خبیرم بصیرن. ٹھیک ہے. جنتم بربوتن. اقلاب کا قاعدہ چل رہا ہے نا ابھی تک، کچھ کے نون ساکن کے بعد آپ کے با آ رہی ہے، کچھ جو ہے تنوین کے بعد با آ رہی ہے، تو لیکن دونوں کا ایک ہی قواعد ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. کرام بررۃ. حلم بہذا صم بکم. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.